بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، انٹرسٹڈ ماسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، ہم نے اسلامیات MCQs کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اسی سلسلے میں ویڈیو نمبر 83 اپلوڈ کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی ویڈیوز ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پڑے ہیں، آپ ان کو وزٹ کر کے واچ کر سکتے ہیں۔ اور جتنے ٹاپکس کور کر چکا ہوں ان تمام کی PDF فائل میرے واٹس ایپ گروپ میں ہے۔ میرے واٹس ایپ گروپ کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ ان کو وزٹ کریں۔ تو شروع کرتے ہیں اس ٹاپک کی ویڈیو نمبر 2 کوسچن نمبر 11 سے۔ غزوہ خندق کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ کوسچن نمبر 11 کو دیکھیں۔ غزوہ خندق میں کفار کی فوج کا سربراہ ابو سفیان تھا۔ اس کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000، جو کہ مختلف قبائل کا مجموعہ تھا، اور ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1500 اونٹ بھی تھے۔ کوسچن نمبر، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی۔ کوسچن نمبر 12 کو دیکھیں۔ 12 نمبر کوسچن، غزوہ خندق میں قریش کی فوج کا پرچم کس شخص کو دیا گیا تھا یا کس کے ہاتھ میں تھا؟ عثمان بن طلحہ۔ آپشن اے کریکٹ آپشن ہے۔ اور اس طرح کوسچن نمبر 13 دیکھیں۔ 13 نمبر کوسچن، غزوہ خندق میں مسلمانوں کی کل تعداد 3000 تھی۔ آپشن سی۔ کوسچن نمبر 14 دیکھیں۔ 14 نمبر کوسچن کو دوستوں، غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ قریش کی فوج کا جب نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ سلمان فارسی کا تعلق چونکہ پارس یعنی ایران سے تھا، اور وہاں کا یہ رواج تھا کہ اس طرح کے موقعوں پر خندق کھودی جاتی تھی، اور عرب میں یہ پہلی دفعہ، اس سے پہلے یہ تجربہ نہیں کیا گیا تھا، لہذا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ آپشن اے کریکٹ آپشن ہے، اور جس کا بہت بڑا فائدہ ہوا تھا مسلمانوں کو۔ کوسچن نمبر 15 دیکھیں۔ 15 نمبر کوسچن کو، کس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا دوستانہ معاہدہ تھا اور وہ منافقین کی توقعات کے برعکس جنگ خندق میں اس معاہدے پر قائم رہے؟ جنگ خندق میں قریش نے اور یہود قبائل نے، خصوصاً بنو نذیر قبیلے کے سردار حی بن اخطب نے تمام قبائل کو مطمئن کر لیا تھا، ما سوائے بنو قریظہ کے، جس کا مسلمانوں سے دوستانہ تعلق تھا، معاہدہ تھا، لہذا یہاں پر کریکٹ آپشن سی ہے۔ کوسچن نمبر 16 کو دیکھیں۔ 16 نمبر کوسچن، غزوہ خندق میں خندق کھودنے کے لیے آلات مسلمانوں نے کس قبیلے سے حاصل کیے تھے؟ بنو قریظہ۔ آپشن بی۔ کوسچن نمبر 17 دیکھیں۔ غزوہ خندق میں اہل قریش نے خندق کی وجہ سے مجبوراً کہاں پڑاؤ ڈالا تھا؟ جہاں پر وادی روما کا پانی اکٹھا ہوتا تھا۔ آپشن اے ہے۔ اور کوسچن نمبر 18 دیکھیں۔ غزوہ خندق میں اہل قریش کے اتحادی بنی غطفان اور اہل نجد نے کہاں پڑاؤ ڈالا تھا؟ یہ کلمی نامی مقام پر۔ آپشن بی۔ کوسچن نمبر 19 دیکھیے۔ 19 نمبر کوسچن، غزوہ خندق میں نبی علیہ السلام کی فوج نے کس پہاڑی کے دامن میں پڑاؤ ڈالا تھا؟ صلعہ۔ آپشن اے ہے، اور خندق کا ایک سرا یہاں تک تھا اور دوسرا سرا
شیخین کے مقام سے تھا۔ کوشچن نمبر 20 کو دیکھیں۔ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کتنے دنوں میں خندق کھودی گئی تھی؟ خندق کھودنے کا ذکر مختلف روایت میں مختلف ہے۔ کسی جگہ 1 ہفتے کا ذکر ہے، کسی جگہ 12 دن کا، 14 دن کا بھی ہے، 20 دن کا ذکر بھی موجود ہے۔ یہاں پر آپشن بی کریکٹ آپشن ہے۔ کوشچن نمبر 21 دیکھیں، 21 نمبر کوشچن۔ غزوہ خندق میں خندق کی گہرائی کتنی تھی؟ غزوہ خندق میں خندق کی گہرائی جو تھی دوستو وہ 2.5 میٹر، 2.25 میٹر کے دو سے تقریباً 10 فٹ بنتے ہیں۔ آپشن اے کریکٹ آپشن ہے۔ اور کوشچن نمبر 22 کو دیکھیں۔ غزوہ خندق میں خندق کی چوڑائی کتنی تھی؟ خندق کی چوڑائی اتنی تھی کہ اس سے گولا چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا، تو 15 فٹ۔ آئی تھنک آپشن اے 15 فٹ سے گولا چھلانگ نہیں لگا سکتا، اس کو نیچے گر جاتا ہے۔ اور 23 نمبر کوشچن دیکھیں، 23 نمبر۔ غزوہ خندق میں خندق کی لمبائی کتنی تھی؟ خندق کی لمبائی 3.5 میل یا تقریباً 5 کلومیٹر۔ کلومیٹر میں یہ تقریباً 5 کلومیٹر بنتے ہیں اور 3.5 مائل۔ آپشن بی ہے۔ کوشچن نمبر 24 دیکھیں، 24 نمبر کوشچن کو۔ کس صحابی کے مطابق خندق 20 دنوں میں کھودی گئی تھی؟ موسیٰ بن عتبہ۔ آپشن سی۔ یہ دیکھیں یہاں پر 20 دنوں کا ذکر ہے۔ اور کوشچن نمبر 25 دیکھیں، کوشچن نمبر 25۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق خندق شیخاں سے لے کر کس مقام تک کھودی گئی تھی؟ ابھی آپ کو بتایا سلعہ پہاڑی کے مقام تک، جہاں پر مسلمان فوج نے پڑاؤ بھی ڈالا تھا۔ کریکٹ آپشن آپشن اے ہے۔ اور کوشچن نمبر 26 کو دیکھتے ہیں دوستو۔ کوشچن نمبر 26 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ خندق کی کھدائی کے دوران سب سے سخت پہاڑ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 ضربوں سے توڑا۔ اس پہاڑ کے ٹوٹنے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس فتح کی خوشخبری دی تھی؟ تو دوستو کھدائی کے دوران میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بہت بڑا سفید پتھر آ گیا جو ان سے اور دوسرے ساتھیوں سے نہ ٹوٹا جا سکا، اور آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے اور کلہاڑی کی ضرب لگائی، ایک بجلی سی چمکی اور پتھر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر بلند کی۔ دوسری اور تیسری ضرب پر بھی ایسا ہی ہوا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ ہر دفعہ بجلی سے چمکنے کے بعد آپ تکبیر کیوں بلند کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ جب پہلی دفعہ بجلی چمکی تو میں نے یمن اور صنعاء کے محلوں کو کھلتے دیکھا، دوسری دفعہ بجلی چمکی تو میں نے شام و مغرب کا جو ان کی سرخ پتے اس کو دیکھا، اور جب تیسری بار بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ کسرہ میری امت کے ہاتھوں میں مسخر ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر کریکٹ آپشن ڈی بنتی ہے۔ اور یہ خندق 20 زیادہ آنسر پہ آتا ہے کہ 20 دن میں مکمل ہوئی تھی۔ 6، 12 اور 14 کا ذکر بھی ہے، اور اس کی لمبائی تقریباً 2.5 میٹر، 2.25 میٹر تھی، اور اتنی چوڑی تھی کہ اس سے گھوڑا چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا۔
तो क्वेश्चन नंबर 26 में करेक्ट ऑप्शन डी है। तो आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। जिन दोस्तों को वीडियो समझ आ गई सब और पसंद आई, समझ गए, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।